جی دوستو، پورے سوشل میڈیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کینیڈا اور انڈیا کی چپکلش چل رہی ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک انڈین سکھ کینیڈین جو ہے وہ کینیڈا کے اندر مارا جاتا ہے، اور پھر جسٹن ٹروڈو جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا کی ایجنسی را کا ہاتھ ہے اور انڈین گورنمنٹ نے اس کو قتل کروایا ہے۔ اور دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چپکلش صرف بیان بازی تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ کینیڈا کے صدر نے اور گورنمنٹ نے انڈین ایمبیسیڈر کو کینیڈا سے ملک بدر کر دیا ہے اور اپنے سفارتی تعلقات ختم کر لیے ہیں، اور دوسری طرف انڈیا نے بھی کینیڈین ایمبیسیڈر کو گھر بھیج دیا ہے اور تمام تر سفارتی تعلقات اس وقت تک ختم ہو چکے ہیں۔ اور دوستو، ایسی کیا وجہ ہے کہ جسٹن ٹروڈو نے اتنا بڑا الزام جو ہے وہ انڈیا پہ لگایا اور اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا وہ کینیڈین ہائی آفیشل تھا جس کی وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا؟ اگر آپ دیکھیں تو لوگ ایک دوسرے ملک کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ اس کی ایجنسی نے ادھر یہ قتل کر دیا، یا اس ملک کی ایجنسی نے کسی اور ملک کے اندر جو ہے وہ قتل و غارت کر دی، مگر یہ صرف الزامات، کنڈمنیشن اور بیان بازی تک ہی رہتی ہے۔ مگر کینیڈا نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا؟ آخر یہ شخص ہے کون؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، کینیڈا کے اندر جس شخص کا قتل کیا گیا ہے وہ شخص انڈیا پنجاب سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ایک سکھ ہے اور اس کا نام نجر ہے۔ آخر یہ نجر ہے کون؟ نجر وہ انسان ہے جس کے اوپر قتل و غارت کے بھی کیسز تھے، دہشت گردی کے بھی کیسز تھے، اور انڈیا کے ایک سینمے کے اوپر بم بلاسٹ ہوا تھا اور اس کا الزام بھی اسی شخص پہ ہے۔ اور دوستو، انڈیا نے یہ فائلیں کینیڈا کے پریزیڈنٹ کو جمع بھی کروائی ہوئی ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں وہ اس وقت کینیڈا کے اندر سیاسی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ انڈیا بار بار اس بات کو اٹھاتا ہے کہ کینیڈا آخر کیوں، جو کہ خالستان مانگتے ہیں، انڈیا کو توڑنا چاہتے ہیں، ان کو کیوں پناہ دے رہا ہے؟ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ انڈین لوگ کینیڈا کے اندر رہتے ہیں اور سکھوں کی اس کے اندر بہت زیادہ تعداد ہے، مگر انڈیا بار بار یہ بات یاد دلاتا رہتا ہے کہ آپ لوگوں نے ان دہشت گردوں کو، جو کہ انڈیا کے قوانین کے مطابق دہشت گرد ہیں، ان کو آپ نے کینیڈا کے اندر کیوں پناہ دی ہوئی ہے؟ یہ انڈیا کو توڑنا چاہتے ہیں، خالستان بنانا چاہتے ہیں، مگر جو جسٹن ٹروڈو ہیں وہ آج اسی شخص کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ قتل جو ہے یہ انڈیا نے کروایا ہے۔ مگر انڈیا کا یہ بھی کہنا ہے، اگر آپ ان کا سوشل میڈیا یا میڈیا دیکھیں، کہ یہ شخص جس کا قتل ہوا ہے اس کی اپنے سکھ لوگوں کے ساتھ بھی، جو گینگز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی لڑائی تھی، اور ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے گینگ کے لوگوں نے اس کا قتل کر دیا ہو۔ مگر پورے وثوق کے ساتھ جسٹن ٹروڈو نے، جو کہ کینیڈا کے صدر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے، اور اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ اپنے سفارتی تعلقات بھی ختم کر لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جسٹن ٹروڈو کوئی ثبوت بھی لے کر آئیں گے کہ نہیں، اور جو کینیڈین صدر کے مد مخالف جو انسان ہے، جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے جسٹن ٹروڈو کو کہا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا الزام ایک اتنے بڑے ملک کے اوپر لگا دیا ہے، کیا آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو ہمیں دکھائیے۔ اور کینیڈا کے پریزیڈنٹ نے ثبوت نہ دکھائے۔ اور دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنے بڑے الزام کے بعد کیا کینیڈا کا صدر اپنے پاؤں کے اوپر اور اس الزام کے اوپر کوئی ثبوت بھی پیش کرے گا کہ نہیں، کہ صرف معافی مانگ کے اپنی جان چھڑوائیں گے؟ دوستو، ابھی کینیڈا کے اندر بہت زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور اس وقت کینیڈین پریزیڈنٹ کی سیاست داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ اگر وہ ثبوت نہ دکھا سکے، جسٹن ٹروڈو اور ان کی گورنمنٹ بدنام ہو جائے گی۔ مگر انہوں نے کافی سارے دوسرے ممالک کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، مگر دوسرے یورپین ممالک نے جسٹن ٹروڈو کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو دکھائیے، ورنہ انڈیا کے اوپر یہ الزام مت لگائیے۔ اگر ہم انڈیا کی تاریخ کو دیکھیں تو انڈیا کے اندر بے شک کرسچنز کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں کے اوپر بھی ظلم لوگ کرتے ہیں، اور سکھوں کے اوپر بھی بے تحاشا ظلم کیا گیا ہے۔ مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جسٹن ٹروڈو کوئی ثبوت لے کر آئیں گے کہ نہیں؟ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا جسٹن ٹروڈو کوئی ثبوت پیش کریں گے کہ معافی مانگیں گے؟ اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔